بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تو اب نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں یہ جو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا آیت نمبر 7 کے اندر۔ اچھا، بھائیوں کا آپ سے حسد اور اس کا انجام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان ایسے حالات میں بھی اور شر انگیز حالات میں اپنے دامن کے اوپر کوئی داغ نہ لگنے دینا، یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر غربت اور غلامی کی رسوائیاں جو میں نے کل پرسوں ذکر کیا تھا، پھر سخت قید خانے کے اندر قید ہو جانا، ان سختیوں اور ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں کو خوشی سے قبول کرنا، فقط اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا، اور پھر جب مصر کے بادشاہ بنے، اقتدار میں آنے کے بعد جن بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کی جو سازش کی، چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر ان کو معاف کر دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حزن و ملال، اور پھر جدائی کی سینکڑوں راتیں، ہزاروں راتیں اور دن، اپنے ماں باپ سے جس جدائی کے اندر انہی بھائیوں کی وجہ سے کتنے سالوں کے بعد جا کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جون سی۔ اگر ان ساری چیزوں کو، جس کا تھوڑا سا اس کو سمرائز کر اس کا کنکلوژن جو کل پرسوں کے بیان میں نے عرض کیا تھا، اس کو سوچا جائے تو بہت سی نشانیاں انسان کے اوپر کھلتی ہیں۔ نیکی کی طرف، نیکی وجود کے اندر نیکی، اور پھر صبر، اور پھر معاف کر دینا، اخلاق کی انتہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بھائیوں کے قصے میں قوانین فطرت اور اللہ کی سنت کے متعلق جو لوگ سوال کرنے والے ہیں الٹے سیدھے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں۔ بھلے وہ بعض لوگ جیسے کہ جہالت میں الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے علم کے پیچھے بھی بے شمار سوالات کرتے ہیں، تو ان کے لیے جب وہ یہ واقعہ پڑھیں گے تو ان کو اس کے اندر بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مدینے میں سے کچھ لوگوں کو مکہ مکرمہ بھیجا، ادھر مشرکین تھے، ادھر یہودی تھے مدینہ طیبہ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مدینے میں سے کچھ لوگوں کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ اور یہودیوں نے ایک جماعت کو بھیجا کہ حضور سے نہ جا کر یہ سوال کرو کہ شام میں ایک نبی تھے، ملک شام میں ایک نبی تھے، اور ان کا بیٹا مصر چلا گیا تھا، تو وہ اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں روتے رہے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے، ان کو دکھائی دینا ختم ہو گیا۔
یہود نے کچھ یہود کو مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ ان سے حضور سے جا کر یہ سوال کرو کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا جن کا بیٹا مصر چلا گیا اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ وہ نابینا ہو گئے، اتنا روئے۔ تو اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں تھا۔ علامہ قرطبی لکھتی ہیں جب ان یہودیوں نے وہ یہودی جو ان سے مکہ میں بھیجے تو مکہ میں اس وقت کوئی اور یہودی نہیں تھا، کوئی اہل کتاب نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا شخص تھا مکہ مکرمہ میں جس کو اس وقت انبیاء کرام کی خبریں معلوم ہو، وہ خبریں جانتا ہو۔ تو جب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، ان یہودیوں نے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں ایک نبی تھا جس کا بیٹا مصر چلا گیا تھا، تو وہ اس کی جدائی میں روتے رہے اور نابینا ہو گئے۔ آ کر حضور سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ کون تھے؟ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی یہودی اہل کتاب نہیں تھا، یا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نبیوں کے واقعات جانتا ہو، کیونکہ ادھر تو مشرکین تھے، کفار تھے جن سے۔ تو اب جب انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی، پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ اور سورہ یوسف کے اندر جب انہوں نے حضور سے سوال کیا، اللہ نے پوری کی پوری سورہ یوسف نازل کر دی، اور اس صورت کے اندر اس نبی کا بھی ذکر ہے اور اس نبی کا بھی ذکر ہے جو وہاں سے چلے گئے ان کے بیٹے کی حیثیت سے، اور اس نبی کا بھی ذکر ہے جس نے ان کی جدائی میں پھر رو رو کر نابینا ہو گئے جن سے، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ بلکہ وہ والے واقعات بھی موجود تھے جو تورات کے اندر تھے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو اور بلکہ اس سے بھی زیادہ خبریں تھیں۔ علامہ قرطبی فرماتے یہ سورہ یوسف کے اندر جو ان سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ تھا، یہ جون سے یہ سورت جون سی ہے۔ اور جیسے کہ کل پرسوں کے بیان میں نے امام بہقی نے جو ایک روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک یہودی بہت بڑا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے کہا یا محمد آپ کو کس نے تعلیم دی ہے اس کی؟ اب وہ یہودی عالم تھا، وہ جانتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اب وہ یہودی حیران ہوا اور واپس جا کر یہودیوں کی ایک جماعت کو لے کر حضور کے پاس آیا، تو انہوں نے آپ کو تورات میں جو صفت تھی اس سے پہچان لیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں تورات کے اندر۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا۔ تو جب ان یہودیوں کی وہ جو جماعت آئی اس یہودی عالم کے ساتھ، اور انہوں نے ساری حضور سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سنا، تو وہ ساری کی ساری جماعت اسی وقت مسلمان ہو گئی، ساری کی ساری جماعت اسی وقت مسلمان ہو گئی جان سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب یہود نے کچھ یہود کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، کیونکہ یہاں کوئی اہل کتاب نہیں تھا، اور ان سے کہا کہ جاؤ جا کر وہ ان سے پوچھو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے کہ شام میں ایک نبی تھے جن کا بیٹا مصر چلا گیا تھا،
جو اس کے فراق اور جدائی کے اندر رو رو کر جو نابینا ہو گئے تھے، تو ان کے متعلق یعنی کچھ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ یوسف نازل کر دی، اور اس میں نہ صرف سورہ یوسف کے اندر اس نبی اور اس نبی کا ذکر تھا، بلکہ اس میں تورات کے باقی واقعات کا بھی ذکر تھا، اور اس سے بھی زیادہ خبریں تھیں. لہٰذا یہ جو صورت ہے سورہ یوسف، یہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. یہ سورہ یوسف کا جن سے نزول ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا جن سے، حضور کا جن سے. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی جو تعبیر کا علم دیا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سر اقدس کے بال مبارک سے پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ، ہر چیز حضور کا معجزہ ہی معجزہ. تو حضور کے لیے یہ سورہ یوسف کا نزول بھی بذات خود ایک معجزہ ہے.